بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ یہ کتاب ہے جمال الاولیاء، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کتاب سے ترجمہ تلخیص کے ساتھ کروایا ہے۔ اس میں اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات بالکل برحق ہیں، اور جو اس کو نہیں مانے گا تو وہ اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہے، اہل حق کی جماعت میں وہ شامل نہیں ہے۔ آج کل دو طرح کے فتنے بہت زیادہ ہیں۔ بعض لوگ جھوٹی کرامات کو بیان کرتے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہوتی، اور کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتا ہے، کوئی اور کسی مشہور بزرگ اور ولی کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتا ہے جو بالکل جھوٹی ہوتی ہے۔ تو ایسی جھوٹی باتوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک دوسری قسم کا فتنہ بھی بہت عام ہو گیا ہے، جو بزرگوں کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے مقام اور ان کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، تو وہ فتنہ بھی بہت زیادہ عام ہے، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کرامات جو ہے یہ قرآن پاک سے ثابت ہیں، احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہیں، اور صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کی بہت زیادہ کرامتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو ایک حد تک بھی جمع کیا جائے تو بڑی ضخیم کتاب ہو جائے۔ اس کتاب میں کچھ واقعات ہیں جو کرامات کے بیان ہوئے ہیں۔ کرامت اکثر اس کے معنی ہے عزت، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی محبوب کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرا دیتا ہے جس سے لوگوں میں اس کی عزت کو بلند کرنا اور عزت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کا اعزاز کرانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس سے لوگ اللہ کے ولی کی قدر کریں، کیونکہ اللہ کے ولی کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں جتنا اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو تمام عیوب سے پاک ہے، ورا الورا ہے، اور انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بشری تقاضوں کے ساتھ ہوتا ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا، خوشی غم، شادی بیاہ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بشری تقاضے اور ضروریات رکھی ہیں ان سب کے ساتھ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو اس کو پہچاننا اس لیے مشکل ہے کہ بشری تقاضوں کے پردے اور بشری تمام ضروریات اس کے ساتھ جو لگی ہوئی ہیں، لوگوں کی نگاہ بس انہی ضروریات کی حد تک رہ جاتی ہے، اور اس کی حقیقی معرفت بہت مشکل ہو جاتی۔ اسی لیے ہمارے حضرت اقدس حضرت صوفی محمد اقبال صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے تھے، اور بڑی کیفیت سے بیان فرماتے تھے۔ وہ اللہ کے ولی کو پہچاننے ہی سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک علاقے میں بہت زیادہ قحط پڑ گیا، بارش ہی نہیں ہو رہی تھی، اور لوگ پریشان تھے اور دعا کرنے کے لیے میدان میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن بارش ہوتی نہیں تھی اور لوگ خالی واپس آ جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح نماز استسقاء وغیرہ پڑھ کر دعا مانگ کر واپس آ رہے تھے، مایوس ہو کر کہ بارش نہیں ہوئی،
کہ اچانک ایک آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ہاتھ اٹھا کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری آنکھوں میں جو بھید ہے اس کے طفیل تو بارش برسا دے۔ تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جھوم کے بادل آیا اور ٹوٹ کے پانی برسا، یعنی اس کے اس کہنے پر کہ اللہ میری آنکھوں میں جو بھید ہے وہ اس بھید کے طفیل تو بارش برسا دے۔ جھوم کے بادل آیا اور ٹوٹ کے پانی برسا، یہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ تو ایک صاحب جو اس آدمی کی آواز سن رہے تھے وہ تیزی سے اس کے پیچھے دوڑے اور دوڑ کر اس کو پکڑ لیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کیا دعا مانگی اور اس کو پکڑ کے اس سے قسم دے کر پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری آنکھوں میں کیا بھید ہے۔ تو وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا اور قسم دی تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ تم نے قسم دی ہے اس لیے میں بتاتا ہوں۔ میری آنکھوں میں یہ بھید ہے کہ میں نے ان آنکھوں سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بایزید سمجھ کر دیکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی معرفت کی بات تھی کہ اللہ کے ولی کو پہچان کر دیکھنا۔ ایک دیکھنے والے ہوتے ہیں عام، اور بہت سارے لوگ اللہ کے ولیوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ان کی عظمت کو نہیں پہچانتے، ان کے مقام کو مرتبے کو نہیں پہچانتے۔ جو پہچان کر دیکھے وہ بہت بڑی اس کی خود سعادت ہے اور بہت بڑا اس کو مقام حاصل ہے، اور وہ ایسی بات تھی، ایسا مقام تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ نے بارش برسا دی اپنے ولی کے طفیل۔ اور ایسے واقعات بہت سارے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں، اور یہ اللہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ قرآن کریم میں بھی کرامتوں کا ذکر ہے۔ ایک اصول یہ ہے کہ جو بھی کرامت کسی ولی کے ہاتھ میں صادر ہوتی ہے، بلکہ جو بھی معجزہ اللہ کے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اسی طرح کی بات کسی ولی سے بھی بطور کرامت کے اللہ تعالیٰ صادر کروا سکتے ہیں اور کروا دیتے ہیں۔ اور وہ ولی کا جو کام ہوتا ہے یا اس کے ہاتھ سے جو چیز ہوتی ہے وہ دراصل ان نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے۔ جس نبی کی امت میں وہ اللہ کا ولی ہے اسی نبی کا وہ معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نبی کی اتباع کرنے پر اور ان کی سنتوں پر چلنے پر ہی اسے یہ اعزاز اور اکرام اللہ نے عطا کیا، تو یہ ان کا معجزہ ہے، اسی ولی کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اور ایک اہم اصول یہ ہے کہ کسی بھی ولی سے کرامت کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ لوگ بعض ناواقف لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے کرامت صادر ہو وہ ولی ہے ورنہ وہ ولی نہیں۔ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ اتباع سنت ہے، یعنی اگر وہ اللہ کے ولی سنتوں کی پیروی کر رہے ہیں اور سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، متبع سنت ہیں، تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنتوں پر پابند ہو جانا یہ آدمی کے نفس کے مردہ ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے نفس کو مار دیا اور نفس کو مٹا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور طریقوں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً اللہ کا قرب حاصل کیا ہوا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ظاہری کرامت بھی کسی شخص سے ظاہر ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تفصیلی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نبی نہیں تھی، کیونکہ نبوت جو ہے وہ عورت کو نہیں ملتی، لیکن اللہ کی ولیہ تھی، تو ان کے پاس بغیر موسم کے پھل اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تھے، یعنی جن پھلوں کا موسم نہیں ہے ان کے پاس آ جاتے تھے غیب سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے وہ ان کی پرورش میں دی، تو وہ ان کے پاس آتے اور دیکھتے بے موسم کے پھل تو کہتے کہ
یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ فرماتی کہ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو گویا یہ مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں تفصیلی مذکور ہے کہ جو ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لینے چلے گئے تھے، وہاں اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی اور 309 سال وہ اس غار میں آرام کرتے رہے، سوتے رہے، نہ ان کو جو ہے موت آئی، نہ ان کو بھوک لگی، نہ ان کے کپڑوں کا کوئی مسئلہ ہوا۔ ساری چیزوں کا اللہ نے انتظام اسی غار میں کر دیا۔ سورج جب نکلتا تو اس طریقے سے نکلتا کہ ایک خاص طریقے سے ان کے اوپر سے ہٹتا ہوا نکل جاتا تاکہ ان کو دھوپ بھی نہ لگے، اور خاص طریقے سے ان کی حفاظت اللہ نے کی اس غار میں 309 سال۔ 309 سال وہاں سونے کے بعد پھر وہ بیدار ہوئے۔ تو یہ ساری کرامتیں ہیں اولیاء کرام کی۔ وہ لوگ بھی اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے جو غار میں پناہ لینے چلے گئے۔ تو یہ ساری کرامتیں ہیں۔ کرامات کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامات عطا کی کہ وہ بہت طویل فاصلہ تھوڑی سی وقت میں طے کر لیتے تھے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامتیں دی کہ وہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتے، اور بے شمار قسم کی کرامتیں ہیں۔ تو حدیث پاک میں بھی بہت سی کرامات کا ذکر آتا ہے، ان میں سے ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گہوارے میں صرف 3 شخصوں نے باتیں کی ہیں۔ گہوارے میں یعنی جو بچے کا جھولا ہوتا ہے جس میں بچے کو جھلاتے ہیں، یعنی اتنا چھوٹا بچہ کہ جو ابھی گہوارے میں تھا، ابھی جھولے میں جھول رہا تھا، اور اتنی ہی عمر میں اس نے بات کی۔ یہ کرامت ہے اس بچے کی۔ بعض اللہ کے نبی بھی کرامت ان کی صادر ہوئی، جیسے کہ یہاں پر حدیث میں ذکر ہے، اور بعض اللہ کے ولی تھے۔ تو فرمایا کہ صرف 3 شخصوں نے گہوارے میں باتیں کی۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ایک بچے نے جریج راہب کے زمانے میں، جریج ایک راہب تھے، عیسائی مذہب پر تھے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے، وہ نیک آدمی تھے۔ اور ایک اور بچے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو تو تم جانتے ہی ہو، اور جریج کا واقعہ یہ ہے۔ جریج جو بنی اسرائیل کے ایک راہب تھے، فرمایا کہ جریج بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا، اس کی ماں زندہ تھی، کہ ایک روز نماز پڑھ رہا تھا اپنے گرجے میں، گرجہ جو عبادت کی جگہ تھی ان کی، کیونکہ پچھلی امتوں میں ان کے اپنے گرجوں میں ہی عبادت کرنے کی اجازت ہوتی تھی اور اس جگہوں پر اجازت نہیں تھی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی امت کے لیے اللہ نے پوری مسجد کو، پوری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہیں وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو وہ اپنے گرجے میں نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اس کی ماں کو اس کی تلاش ہوئی، اس نے پکارا تو جریج سوچنے لگا کہ اپنے رب کی نماز زیادہ بہتر ہے یا والدہ کی زیارت۔ سوچ میں پڑ گئے کہ نماز توڑ دوں، والدہ بلا رہی ہیں، یا پھر جو ہے نماز میں مشغول ہوں، مگر پھر نماز ہی پڑھتا رہا۔ اس کی ماں نے دوبارہ پکارا تو اس نے پھر اپنے دل میں یہی خیال کیا کہ یہاں تک کہ اس نے 3 بار پکارا، لیکن یہ نماز پڑھتا رہا اور ماں پکارتی رہی۔ ماں کو یہ بہت گراں گزرا تو اس نے بددعا دی کہ اے الہ العالمین، اسے اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک اسے بدکار عورتیں نہ دکھا دیجیے۔ اس کی ماں کی بددعا کا یہ اثر ہوا کہ وہاں ایک بدکار عورت کہیں قریب میں رہتی تھی، اس نے یہ اپنے دل میں طے کیا کہ میں جریج کو ورغلاؤں گی،
یہاں تک کہ وہ زنا کرے گا، مگر چونکہ یہ بہت پارسا اور نیک آدمی تھے وہ عورت اس پر قابو نہ پا سکی، یعنی اس کو ورغلا نہیں سکی۔ اتفاقاً وہاں قریب میں ایک چرواہا بھی رہتا تھا جو رات کو جریج کے عبادت خانے کے نیچے آ جاتا تھا۔ جب جریج نے اس عورت کو ناکام کر دیا اور وہ عورت جریج سے مایوس ہو گئی تو اس نے چرواہے کو ورغلایا اور وہ چرواہا زنا پر راضی ہو گیا، تو عورت نے اس سے زنا کیا اور اس سے عورت کا حمل ہو گیا اور پھر اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے جریج پر بہتان لگایا اور کہا کہ یہ لڑکا جریج کا ہے۔ اس کو سن کر بنو اسرائیل جریج کے پاس آئے، بنو اسرائیل جریج کے پاس آئے اور اس کو متہم سمجھ کر یہاں تک غضبناک ہوئے کہ اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، یعنی اس کے اوپر الزام لگایا کہ یہ عورت جو ہے تم پر تہمت لگا رہی ہے، تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اور اتنا غضبناک ہوئے کہ اس کا عبادت خانہ توڑ دیا اور اسے گالیاں دیں، غصہ وغیرہ کیا۔ جریج اس کو دیکھ کر سخت پریشان ہوا اور اس پریشانی میں وہ نماز پڑھنے لگے اور دعا مانگنے لگے۔ پھر نماز اور دعا کے بعد بچے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک کوچا دیا، یعنی اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے چبویا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ نے اس طرح اشارہ کر کے بتایا ہاتھ سے، اس طرح اس نے کچوکا دیا بچے کو، جو بچہ اس عورت کی گود میں تھا جس نے الزام لگایا تھا جریج پر، اور اس سے کہا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو یاد کر کے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فرمانا بھی مجھے ابھی تک ذہن میں ہے، وہ منظر میری آنکھوں میں ہے۔ تو اس نے کہا، بچے کو ہاتھ سے کچوکا لگا کر اس نے کہا، اے لڑکے تیرا باپ کون سا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ فلاں چرواہا، یعنی وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا فلاں چرواہا۔ تب تو ساری قوم اپنے کیے پر شرمندہ ہوئی اور سب کے سب جریج سے عذر معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے، یعنی اب سب پریشان ہوئے کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، ان کی کرامت ظاہر ہو گئی، بچے نے بول دیا اور اس نے ان کی بے گناہی کو ثابت کر دیا کہ یہ تو جو ہے اس کا باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو چرواہا ہے۔ تو اب لوگ عذر معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارا عبادت خانہ سونے یا چاندی سے بنا دیں گے، یعنی اب ہم تمہارے لیے بہت اچھا عبادت خانہ بنائیں گے جو سونے یا چاندی کا ہوگا، کیونکہ ان کی ولایت اور ان کی کرامت ظاہر ہو گئی اور ان کا مقام لوگوں میں کھل گیا۔ مگر جریج نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ اور اپنا عبادت خانہ جیسا تھا ویسا ہی خود بنا لیا، یعنی پرانے طرح عبادت خانہ بنا لیا۔ تو اللہ نے ان کی کرامت بھی ظاہر کر دی، لیکن یہ ماں کی بد دعا کا اثر ہوا کہ ان کو اپنی زندگی میں بدکار عورتوں کا منہ دیکھنا پڑا جو ماں نے بد دعا کی تھی۔ اگر والدین کسی کو بلائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرض نماز کو تو نہیں توڑنا چاہیے، لیکن نفل پڑھ رہا ہے اور والدین بلائے تو اگر والدین کو پتہ ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے پھر بھی بلا رہے ہیں تو اس وقت نماز توڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن توڑ دے تو اچھا ہے، نفل نماز توڑ دے بعد میں پڑھ لے، اور والدین کے بلانے پر اگر نفل نماز توڑ کر جائے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا، بعد میں نماز پوری کر لے، دوبارہ پڑھ لے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ والدین کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اور اگر والدین کسی پریشانی کی وجہ سے بلا رہے ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، تو کسی تکلیف کے پہنچنے کا خطرہ ہے تو پھر تو فرض توڑنا بھی ضروری ہے، اور والدین کے علاوہ بھی کوئی اور پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کے لیے نماز توڑ دیں۔ یہ دوسرا شخص ہے جس نے بچپن میں گہوارے میں بولا، اور تیسرے کا ذکر فرمایا، اور یعنی جو ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بولا جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے حضرت مریم علیہ السلام کی، دوسرے یہ جریج کی تصدیق کرنے والا، جریج کی بے گناہی کو ثابت کرنے والا بچہ۔ اور دوسرے بچے کا قصہ یہ ہے کہ ایک عورت کے پاس ایک لڑکا تھا جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، یہ بھی ایک واقعہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک عورت کے پاس ایک بچہ تھا، یعنی گزشتہ امتوں کے لوگوں کی کرامت کا بیان ہے یہ۔
تو ایک عورت کے پاس ایک بچہ تھا، لڑکا تھا، جسے وہ دودھ پلا رہی تھی. سامنے سے ایک خوبصورت طاقتور جوان گزرا. تو عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنائیے گا، کیونکہ اس کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے، طاقتور ہے، اور اس کی اور شان و شوکت بھی دیکھی. تو ماں دعائیں کرتی ہے بچے کے لیے کہ بچہ جو ہے اسی طرح بنے. تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنائیے گا. بچے نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایسا نہ بنائیے. یعنی بچہ بول پڑا ماں کی گود میں، دودھ پیتا بچہ، کہ یا اللہ مجھے ایسا نہیں بنائیے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک عورت وہاں سے گزری جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس نے چوری کی ہے اور زنا کیا ہے، اور پھر اسے سزا بھی دے دی گئی. تو ایسی عورت جس کے اوپر الزام لگایا گیا اور پھر وہ بیچاری اس کی جرم میں بھی گرفتار ہوئی، اس کو سزا بھی دی گئی. تو بچے کی ماں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے لڑکے کو ایسا نہ بنائیے گا. اس پر بچے نے کہا کہ الہی مجھے ایسا ہی بنائیے، کیونکہ بچے نے اس وقت بھی دعا مانگی. اس کی ماں نے ان دعاؤں کے بارے میں اس سے پوچھا کہ تو نے ایسی دعا ایسا کیوں کہا. ماں نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ جوان آدمی بڑا جابر و ظالم شخص تھا. اب ماں کو تو حقیقت نہیں پتہ تھی کہ وہ حقیقت میں کیا ہے. بچے نے جواب دیا کہ وہ بڑا جابر و ظالم شخص تھا، اس لیے میں نے اسے پسند نہیں کیا کہ میں اس جیسا ہو جاؤں. اور وہ عورت جو ہے اس کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، مگر اس نے زنا نہیں کیا. اور کہا جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی. اور اس پر بھی وہ کہتی رہی کہ بس مجھے تو اللہ کافی ہے، بس مجھے تو اللہ کافی ہے. یہی وہ عورت کہتی رہی. تو بچے نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی اس عورت کے جیسا بنائیے، ایسی نیک عورت کی طرح. تو یہ کرامات ہیں جو گزشتہ امتوں کے واقعات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. آگے بھی ایک واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے گزشتہ امتوں کے واقعات میں سے انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے.